الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم لیکچر نمبر 10 کا آغاز کر رہے ہیں اور آج کے لیکچر میں ہم بہت ہی پیاری دعا جو ہے نا وہ پڑھیں گے، رکوع اور سجدے میں پڑھے جانے والی ایک اور دعا، اور ساتھ میں ہم ایک اور حدیث پڑھیں گے کہ ایسا کیا عمل ہے کہ جو ہم نہیں کریں گے تو ہماری نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ 3 احادیث ہم پڑھیں گے، ساتھ میں ہم پڑھیں گے کہ 2 سجدوں کے درمیان میں کون سی دعا پڑھتے ہیں، جس کے پڑھنے کے کتنے زیادہ فوائد ہیں۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کر دیں تاکہ ہر ویڈیو کے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ چلیں سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رکوع اور سجدے میں پڑھی جانے والی دوسری دعا، حدیث نمبر 17۔ ان عائشہ حضرت عائشہ قالت کہتی ہیں، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یکثر کثرت سے کہتے، ان یقول فی رکوعہ فرماتے اپنے رکوع میں، و سجودی اور اپنے سجدے میں، سبحانک اللہم ربنا پاک ہے تو اے میرے رب، اے ہمارے رب، و بحمدک اپنی تعریفوں کے ساتھ، اللہم اغفر لی اللہ تو مجھے بخش دے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ رکوع کے اندر اور سجدے میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ کیا دعا؟ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ حدیث میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے یہ والی آیت نازل کی نا، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، یعنی یہ والی آیت نازل ہوئی نا حجۃ الوداع کے موقع پر، تو بعد میں اللہ تعالیٰ نے آخری سورت جو نزول کے اعتبار سے وہ کون سی ہے کہ سورت نصر ہے۔ سورت نصر نزول کے اعتبار سے آخری سورت مطلب ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا وسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا، کہ اس کی تفسیر اس سورت کے حضرت عبداللہ بن عباس کرتے ہیں کہ اس سورت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو فرمایا کہ اب جس مقصد کے لیے آپ کو دنیا میں بھیجا تھا نا وہ مقصد پورا ہو گیا ہے، مطلب تبلیغ کا سلسلہ پورا ہو گیا، تبلیغ کا مقصد پورا ہو گیا، آپ کو بھیجنے کا مقصد پورا ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ تو اب آپ کیا کیجئے، اب آپ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار زیادہ کریں۔ کس لیے کہ اگر کوئی تھوڑی بہت انسان ہونے کے ناطے کوئی کمی بیشی رہ گئی ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے۔ تو دیکھو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال ایک کام پہ اپنی زندگی لگا دی، دن رات شب و روز ایک کر کے تبلیغ کا کام کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورت نصر نازل کر کے بتایا کہ اس کا کریڈٹ جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اس نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس خاص کام کے لیے چن لیا۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، چھوٹا سا کام کر لیں تو ہم کہتے ہیں میں نے کی ہے یہ کیا۔ اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کی توفیق ہوئی ہے تو ہم نے کیا ہے، اس میں ہمارا نہیں ہے کوئی بڑا کارنامہ کہ ہم نے یہ کام سر انجام دے لیا، اس میں کرم اللہ تعالیٰ کا ہے کہ اس نے ہمیں یہ کرنے کی توفیق دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین اسلام کا پیغام پورا کر دیا، اللہ نے کہہ دیا کہ اب بس پورا ہو گیا مقصد آپ کا، اللہ نے حکم دے دیا، تو چاہیے تو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کریڈٹ ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ہار، پھولوں کا ہار پہنایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا کام کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے توفیق دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا۔ اب آپ کیا کیجئے، فسبح بحمد ربک، اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے،
वस्तगफिरहु इन्नहु कान तव्वाबा, तौबा इस्तगफार कीजिए, बेशक वो तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला है। अच्छा, तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरत नसर नाजिल हुई ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत से अल्लाह ताला से सजदों को लंबा कर दिया, रुकू को लंबा कर दिया और ये दुआ पढ़नी शुरू कर दी। कौन सी दुआ? सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। इसी तरह एक और दुआ है कि सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक, यानी उसमें अस्तगफिरुका आता है, ठीक है, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ये वाली भी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ते थे, ये भी दुआ सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फिरली। तो ये आपने कसरत से पढ़नी है, आपने भी, यानी कम से कम 3 मरतबा तो रुकू के अंदर और सजदे में लाजमी पढ़ें। कि जो दूसरी दुआ है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, वो 10 मरतबा तक पढ़ सकते, जितनी मर्जी मरतबा आप पढ़े, अच्छी बात है, ठीक है। तो आपने 7 मरतबा वो वाली दुआ पढ़नी है सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल आला, ठीक है, और 3 मरतबा ये पढ़ लें, 3 मरतबा पढ़ें, 4 मरतबा, 5 मरतबा, जितनी मर्जी मरतबा पढ़ें, जितनी मर्जी पढ़ें, कोई गुनाह नहीं है, बल्कि बाइसे अजर है। चलिए अगली हदीस करते हैं। रुकू और सजदे के बाद कोमा और जलसे का हुक्म, यानी रुकू, जब हम रुकू करके खड़े होते हैं तो थोड़ी देर हमें क्या करना होगा? खड़े होना होगा, अपनी पीठ को सीधा रखना होगा। और इसी तरह जब सजदा करें, सजदा करने के बाद हम क्या करेंगे? सजदे से फौरन खड़े नहीं हो जाएंगे उठ के, बल्कि थोड़ी देर बैठेंगे, फिर हम खड़े होंगे। हदीस पढ़ते हैं। नबी मसूद काल रसूलुल्लाह सल्लम, हज़रत अबी मसूद कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तजज़िउ सलात रजुली, आदमी की नमाज जो है वो नहीं काफ़ी होती, हत्ता युकीमा ज़हरहू, यहाँ तक वो सीधी करे अपनी पीठ को, फिर रुकूही व सुजूदी, अपने रुकू में और सजदे में। यानी आदमी की नमाज उस वक़्त तक कबूल नहीं होती जब तक वो अपनी पीठ को, अपनी कमर को सीधा नहीं रखता रुकू और सजदे में। हदीस में आता है कि रुकू किस तरह करना है, इसकी मज़ीद वजाहत दी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से किसी की कमर पर कोई प्याला नमा, कोई भी चीज़ पानी की या किसी शय की भर के रख दी जाए, तुम्हारी कमर इतनी प्लेन हो, इतनी सीधी हो कि वो चीज़ गिर ना सके। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रुकू करते थे तो आप सल्लम के दोनों हाथ आप सल्लम के घुटनों पे होते थे, घुटने बाहर को नहीं होते थे बल्कि अंदर की जानिब घुटने होते थे, और आप सल्लम ने दोनों हाथ घुटनों पे रखे होते थे और अपनी कमर को बिल्कुल सीधा किया होता था। और सजदा किस तरह करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई सजदा करे और बकरी का बच्चा जो है वो बाआसानी गुजर सके। कहाँ से? तुम्हारे पेट के दरमियान से, कि ज़मीन के और तुम्हारे पेट के दरमियान इतना फासला होना चाहिए, यानी ऊंचा सजदा करना चाहिए। और सजदा कितने अज़ा पे करना है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 7 अज़ा पे सजदा करना है। 7 अज़ा कौन से? 2 हाथ, 2 पाँव की उंगलियां और 2 हमारे ये जो घुटने हैं और 1 नाक और पेशानी, ठीक है। पूरा नाक नहीं लगाना, बाजू नहीं लगानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सजदे में तुम में से कोई इस तरह मत मतलब बैठे जिस तरह दरिंदा बैठता है, यानी अपने सारे अज़ाओं को, यानी बाजुओं को ज़मीन पे बिछा के, अपने टांगों को ज़मीन पे बिछा के इस तरह सजदा करने से मना किया है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम सजदा करो तो तुम्हारे पाँव की उंगलियां भी किबला रुख हो, यानी तुम्हारे पाँव की उंगलियां खड़ी ना हो बल्कि मुड़ी हुई हो, किधर? किबला रुख मुड़ी हुई होनी चाहिए। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सजदा करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू बिल्कुल आप सल्लम के पेट के साथ चिमटे हुए नहीं होते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबी बयान करते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बगलों की सफेदी नजर आती थी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाजू थोड़े से हटे हुए होते थे, ठीक है। बिल्कुल हमने साथ भी नहीं बगल की मिला लेनी अपनी बाजू को, बल्कि थोड़ा सा फासला रखना है, थोड़ी सी बाजू को खोल के रखना है, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हाथों की उंगलियों को किबला रुख रखते थे और सीधा रखते थे, ठीक है। तो ये हमारा सजदे का तरीका है। इस तरह हम नमाज पढ़ेंगे तो हम सुन्नत के मुताबिक पढ़ेंगे, अगर नहीं करेंगे तो हमारी नमाज ठीक नहीं होगी। चलिए अगली हदीस पढ़ते हैं।
دو سجدوں کے درمیان کی دعا۔ عن عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عباس قال کہتے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول فرماتے بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان میں یہ دعا پڑھتے تھے۔ کیا دعا؟ اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، وارحمنی مجھ پہ رحم فرما، واہدنی مجھے ہدایت دے، وعافنی مجھے عافیت عطا کر، وارزقنی مجھے رزق عطا کر۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے کہ جب ہم نے ایک سجدہ کیا ہے، سجدہ کر کے اٹھے ہیں، فوراً دوسرے سجدے میں نہیں جانا، بلکہ یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی۔ ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھیں، پھر سجدے میں بعد میں جائیں، اور ان الفاظ پہ غور کریں۔ ہم اللہ سے بخشش بھی مانگ رہے ہیں، پریشانی کے اندر ہے تو اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ میرے حال پہ رحم کر دے، اور اگر ہمیں قرآن کی سمجھ نہیں آ رہی، ہمارے اندر نمازوں کے اندر خشوع خضوع پیدا نہیں ہو رہا، اگر ہماری قرآن کی تلاوت کے اندر مٹھاس ہمیں نہیں آ رہی، ہم اللہ سے ہدایت مانگ رہے ہیں، اللہ سے عافیت مانگ رہے ہیں، اللہ مجھے کسی بھی پریشانی میں مبتلا مت کرنا مزید، اور اللہ تعالیٰ سے رزق بھی مانگ رہے ہیں۔ رزق میں اولاد بھی آ جاتی ہے، رزق میں مال و دولت بھی آ جاتی ہے، خوشیاں بھی آ جاتی ہیں، رزق کے اندر ہر وہ شے شامل ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ تو یہ تھوڑا سا معنی کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ العظیم اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ دیکھو کہ دعا مانگنے کی مزید ضرورت ہی نہیں پڑتی جب ہم نماز کے اندر دعا کر لیتے ہیں۔ نماز کا مطلب کیا ہے؟ دعا۔ نماز تو خود آلریڈی کیا ہے؟ مکمل یعنی دعا ہے۔ کتنی دعائیں ہم کر رہے ہیں، اتنے خشوع کے ساتھ ہم ویسے ہاتھ اٹھا کے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز اس طرح پڑھو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو سمجھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ جب ہم ادھر ادھر دیکھ نہیں رہے، نماز کے اندر ہر حلال چیز حرام ہو جاتی ہے، یعنی کھانے پینے والی دیکھنے والی ہر چیز حرام ہے۔ تو جتنا خشوع کے ساتھ، جتنے اچھے طریقے سے ہم نماز کے اندر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، اتنے اچھے طریقے سے ہم ویسے ہاتھ اٹھا کے دعا کب مانگیں گے؟ کیونکہ تب ہم ادھر ادھر دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ بس فائدہ ہمیں تب ہوگا جب ہم نماز کے اندر خشوع خضوع کے ساتھ معنی کو رکھ کے دعا کریں گے، دعائیں پڑھیں گے۔ آج کا سبق اتنا ہی، آگے انشاءاللہ ہم کل کریں گے۔